کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اس مشن کو جاری رکھا۔ سرکار جب مدینے پہنچے تو مدینۃ المنورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے۔ ایک قبیلہ تھا جس کو کہتے ہیں قبیلہ قینوقا، دوسرا یہودیوں کا قبیلہ تھا جسے کہتے تھے بنو نذیر، تیسرا قبیلہ یہودیوں کا تھا بنی قریظہ۔ یہ 3 قبائل یہودیوں کے تھے، اور تینوں قبائل کے الگ الگ جدا گانا قسم کے جو ہے ان کے ماحول اور ان کے طریقہ کار تھے۔ پہلا قبیلہ قینوقا، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور زیادہ تر تجارتی ساز و سامان منڈی کی طرف لے کر جاتے تھے اور وہاں بیچا کرتے تھے۔ یہ قبیلہ قینوقا کا جو ہے طریقہ کار تھا، وہ یہ کرتے تھے۔ دوسرا قبیلہ تھا جو بنو نذیر۔ بنو نذیر قبیلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ ذات سمجھتے تھے، اعلیٰ قسم کے لوگ سمجھتے تھے، اور اعلیٰ ذات جس طریقے سے ہمارے یہاں قریب کے ملک میں ہے اعلیٰ ذات، نچلی ذات، اور یہ اور وہ فلاں ڈھمکا، تو یہ یہودیوں کا جو دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا، یہ اپنے آپ کو اعلیٰ ذات شمار کرتا تھا۔ بنو قریظہ یہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ ادنا ذات کے لوگ ہیں، نچلی ذات کے لوگ ہیں یہ۔ اسی بنا پر انہوں نے دیت کا ایک مسئلہ بنایا تھا کہ جب بنو نذیر کا کوئی شخص اگر بنو قریظہ کے ایک شخص کو ناحق قتل کر دے گا تو اس کے عوض میں ہم نصف دیت دیں گے بنو قریظہ کو، اس لیے کہ یہ نچلی ذات والے تھے، یہ ادنا ذات والے تھے، اس لیے ان کو ایک آدمی کے برابر نہیں دیت دیتے تھے بلکہ ایک آدمی کا نصف دیت اس کو دیتے تھے، آدھی دیت اسے دیا کرتے تھے۔ اور جب بنو نذیر کا کوئی آدمی مارا جائے تو وہ پوری دیت لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، جانے کے بعد یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیوں، تم میرے مذہب کو مانو یا نہ مانو، میرے لائے ہوئے دین کو قبول کرو یا نہ کرو، لیکن میں ایک بات تم سے منوا کر ہی رہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ تم تینوں قبیلے والے ایک ہو۔ تینوں میں جو الگ الگ جدا گانا تم نے ماحول بنا لیا ہے، الگ الگ قسم کے جو ہے تم نے ایک کو اعلیٰ قسم کی ذات بنا لی ہے، دوسرے کو نچلے ذات کی طرف لے آئے، ہم اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، تم تینوں قبائل والے ایک ہو جاؤ۔ یہودیوں کو بڑا برا لگا، وہ برا ماننے لگے کہ یہ کیا چکر ہے، ہم اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں اور بنو قریظہ والے نچلی ذات کے لوگ ہیں، اور بنی قینوقا کو جو ہے ہم نے تاجر کے طور پر رکھا ہے، تجارت کے طور پر رکھا ہے، یہ سب کو ملا کر ایک کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سب ایک ہے۔ انسان ہونے کے ناطے تینوں کے مساوات کو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کو برابر کر دیا، تینوں کے فرق کو مٹا دیا اور تینوں کے درمیان میں مساوات قائم کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیا تو ظاہر ہے جو ان میں اعلیٰ ذات کے کہلاتے تھے ان کو تو بڑا برا لگے، ان کو بڑا برا لگا۔ بہت سارے لوگ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی اپنے دل میں چھپائے بیٹھے تھے، بہت سارے لوگوں نے اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مساوات کو قبول فرمایا، جن میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا ہیں کہ جو صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین لائے ہوئے دین میں آ گئے۔ وہ صرف اس بنا پر آ گئے تھے کہ واقعی یہ مساوات کی بات کر رہے ہیں، یہ انسان کی بات کر رہے ہیں، یہ کسی فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ انسانی مساوات کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک ہو گئے، لیکن کچھ یہودیوں کے دل میں جو بغض آ گیا، جو عناد اور حسد آ گیا تھا، وہ لوگ اس وقت سے عناد اور بغض نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق چھپائے بیٹھے تھے۔ بلکہ میں تو آپ کو اندازاً کہہ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہی بغض لیے آج کا یہودی موجود ہے، کہ ہمارے اعلیٰ ذات کو ادنا ذات سے ملا دیا اس نبی نے، اور ادنا ذات کو بھی ہمارے کوئی نہیں، آدمی کوئی بھی نہیں، تقریر ختم کر دے، بالکل انتظامیہ سم بکم بن کے بیٹھی، ادھر بیٹھا نا لے جا کے دیکھا تعالی علیہ وسلم کے خلاف جو دشمنی ہے، وہ دشمنی عین ممکن ہے کہ وہی چھپائے بیٹھے تھے جو اب زہر کی طرح اگل رہے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم طاقتور ہو گئے، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بہت سپر پاور ہو گئے، تو اب جو ہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا، لے لیا جانا چاہیے۔ لیکن اس مدینے کی سرزمین پر میرے نبی نے مساوات قائم کر کے اسلام کے امن پسندی کو عام کیا، کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے،
یہ دہشت گردی کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک اور مثال میں قریب اس ذہن میں لے جا کر آپ کو دکھاتا ہوں، قریب لے جا کر جس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، قریب اس ذہن میں لاتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، اس مکہ میں جب فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد سرکار کا اعلان تو سماعت فرمائیے۔ سرکار نے امن کی غرض سے اعلان کیا کہ مکہ کی سرزمین پر رہتے ہوئے مسلمانوں کی جن جائیداد پر کافروں نے قبضہ کیا ہے، ان جائیداد کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ حالانکہ سرکار طاقت میں تھے، چاہتے تو کہتے کہ اب ان جائیداد کو واپس لیا جائے گا، چاہتے تو کہتے کہ ان جائیداد میں سے ایک ایک رقبہ کو ہم واپس لیں گے، اب اسلام کمزور نہیں رہا۔ لیکن نہیں، سرکار جانتے تھے کہ اس کے ذریعے سے امن میں خلل آ سکتا ہے۔ سرکار نے فرما دیا کہ اب مکہ کی سرزمین پر کسی سے بھی جائیداد نہیں چھینی جائے گی، جس کے پاس مسلمانوں کی بھی جو جائیداد ہے وہ اسی کا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ میرا گھر اس وقت جس کافر کے پاس ہے، میں نے اس گھر کو بھی اس کافر کو دے دیا، اس گھر کو بھی ہم واپس نہیں لیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے امن کی غرض سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ امن کی غرض سے کہ اسلام جائیداد کے جھگڑے میں پڑھ کر امن کو کبھی خراب نہیں کرتا، اسلام کبھی مال کے جھگڑے میں پڑھ کر امن کو خراب نہیں کرتا، اسلام کسی اور جھگڑے میں پڑھ کر امن کو خراب نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا امن میں رہے۔ تم میری جائیداد کو لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ پھر بھی امن قائم کرو۔ آج دیکھیے فلسطین میں بھی یہی نعرہ ہے کہ تمہارا جتنا حصہ بنتا ہے لے لو، لیکن امن میں رہو، ہمیں امن سے جینے دو، امن کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں رہنے دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا مکہ کی سرزمین پر۔ اس کے بعد اعلان فرمایا کہ اے بلال جا کر منادی کر دو کہ تمام لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہو جائیں، میں کچھ خاص بات ان سے کرنے والا ہوں۔ تمام لوگ جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ تو خائف بھی تھے کہ پتہ نہیں کس کے لیے بلایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کس کام کے اور کس غرض سے بلا رہے ہیں، لیکن وہ سب مجبور تھے آنے کے لیے، کیونکہ اب یہ لوگ مفتوح ہو گئے تھے، مسلمان فاتح تھے، فاتحانہ انداز میں مسلمان وہاں داخل ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کو سن کر فوراً سب جمع ہو گئے، سب ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا، پتہ نہیں کیا سلوک کیا جائے گا ہمارے ساتھ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ ایک مسلمان کے نبی امن کی غرض سے یہ کہہ رہے ہیں، مکہ میں امن پھیلایا جائے، امن کی غرض سے یہ جملہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ کوئی دبے آواز میں کہنے لگے کہ تم ہمارے شریف بھائی ہو، ہم پر مہربانی کرو گے۔ کوئی دبے انداز میں کہتے تھے کہ تم ہمارے شریف بھتیجے ہو، ہمارے ساتھ مہربانی کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس لہجے کو ملاحظہ فرمایا، دل کے راز سے واقف ہو گئے کہ ان کے دل میں اسلام کے خلاف کس قدر خوف اور ڈر اور علم ہے اس کے دلوں میں۔ سرکار نے اسی وقت فوراً فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ آج تم پر کوئی ملامت اور کوئی گرفت نہیں ہے تمہارے لیے، آج تم سب آزاد ہو، کوئی گرفت تم پر نہیں، آج تم سب آزاد کر دیے گئے۔ اس اعلان سے وہ لوگ اتنے خوش ہوئے اور اتنے جذباتی ہو گئے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ جب کوئی سپاہ یا کوئی لشکر اگر کسی ملک میں بھی فاتحانہ انداز میں داخل ہوتا ہے تو اس علاقے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، اس علاقے کے نوجوانوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، اس علاقے کے عورتوں کو کنیز بنا لیا جاتا ہے، پتہ نہیں اس علاقے میں کتنی تباہی اور بربادی آ جاتی ہے۔ ان کے ذہن میں پورا نقشہ تھا کہ یہ مکہ میں آئے تو گویا فاتحانہ انداز میں آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں قیدی بنا لیا جائے، ہمارے گھر بار کو چھین لیا جائے، ہماری عورتوں کو کنیزہ بنا دیا جائے۔ اس غرض سے، اس خوف سے وہاں پر موجود تھے، لیکن قربان چاہیے اس امن کے داعی پر، قربان چاہیے اس اسلام، مذہب اسلام پر کہ جس نے اس کے خوف کو دل سے نکال دیا۔ کہا لا